بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہم نے آرگنائزنگ، پلاننگ اور لیڈنگ اور ان کے بیچ میں مختلف جگہوں پر ہم کنٹرولنگ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ ہم نے بیسک جو 4 فنکشنس ہیں مینجمنٹ کے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ مارکیٹنگ۔ اس میں ہم مارکیٹنگ کی اورینٹیشن تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھیں گے اور پھر اس کو ڈیپ میں اسٹڈی کریں گے سیکنڈ سیمسٹر میں اف وی اسٹے ٹوگیدر۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے امپورٹینس آف مارکیٹنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ ایگزامپلس کو یوز کرتے ہوئے۔ اور جی تو یہ پکچر جو ہم ڈسکس کرتے اگر ہم ہوتے انٹریکٹیو سیشن میں یا فزیکل کلاس میں تو اسے ہم مزید ڈسکس کر سکتے تھے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں جو اس کے پوائنٹ ہیں اس سلائیڈ کے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے جی، تو ایز یو کین سی کہ یہ فگر ہمیں بتاتی ہے باراک اوباما کا ویژول جو ہے ہمیں اس فگر میں نظر آ رہا ہے۔ ہی از میٹنگ وتھ ہز سپورٹرس، پبلک میں جو بھی گیدرنگ ہو رہی ہے وہاں پر۔ اوکے جی، تو باراک اوباما کی جو سکسیس ہے اس میں مارکیٹنگ کو ایز اے سکسیسفل فیکچر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک جی، جو بکس ہیں مارکیٹنگ کی وہ باراک اوباما کی کو ایز این ایگزامپل ڈسکرائب کرتی ہیں فار دا پرپس آف دا امپورٹینس آف مارکیٹنگ۔ تو باراک اوباما کا جو سیکنڈ ٹرم کا جو الیکشن تھا اس میں آف لائن اور آن لائن میڈیا کے تھرو ایک وائڈ کمپین جو ہے وہ مارکیٹنگ کی چلائی گئی۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ تھی کہ جی 13.5 ملین لوگوں کو انڈیویجولی ان کے نام کے ساتھ جو ہے 13.5 ملین لوگوں کو انڈیویجولی ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ای میلز کی گئی۔ رائٹ جی، اس میسو ای میل کیمپین کے نتیجے میں $500 ملین کا ڈونیشن جو ہے وہ کلیکٹ کیا باراک اوباما کی مارکیٹنگ یا جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس میں۔ اچھا جی، اب یہ جو $500 ملین کا ایک ریکارڈ ڈونیشن جو کلیکٹ ہوا اس میں سے زیادہ تر جو کنٹریبیوشن تھی وہ لیس دین $100 کی تھی، یعنی کہ لوگوں نے $100 کے سم میں جو ہے یہ ڈونیشن کلیکٹ ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ $500 ملین میں سے $450 ملین کسی ایک ہی بندے نے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ ہمیں اصل میں بتاتی ہے اس کی آؤٹ کم کتنی اسٹرانگ تھی۔ اگر اس 500 ملین کو ہم $100 سے ڈیوائڈ کریں تو کتنے نمبر آف پیپلز نے جو ہے وہ اس میں ڈونیٹ کیا ہوگا؟ 3 ملین ڈونرز نے، جی 3 ملین ڈونرز نے جو ہے وہ ٹوٹل ڈونیٹ کیا $500 ملین اور میجارٹی اس میں $100 سے کم۔ جی 35,000 گروپس ڈسکشنز جو ہے وہ آرگنائز کی گئی تھرو دا ویب سائٹ، جو کہ ویب سائٹ اس نے بنائی تھی mybarackobama.com کے نام سے، my.barackobama.com۔ اس ویب سائٹ پہ 35,000 گروپس میٹنگز جو ہے وہ آرگنائز کی گئیں پبلک کی۔ اس میں جو ہے اس کا جو ایجنڈا تھا، جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اس کو اس نے مارکیٹ کیا اس گروپس کے ساتھ۔ 1800 ویڈیوز پوسٹ کی یوٹیوب پہ اور فیس بک کا موسٹ پاپولر پیج کریٹ کیا باراک اوباما نے۔ رائٹ جی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا جی، ٹھیک میں نے 2008 جو ہے وہ غلط کہا ہے، 2012 تھے۔ تو یہ ہمارے پاس اسنیپ ہے اور اس کی ویب سائٹ کا، ٹھیک جی۔ اور یہ فیس بک پیج کا اسنیپ ہے جو کہ ون آف دا موسٹ پاپولر فیس بک پیج رہ چکا ہے۔ یہ اس کی ویب پیج کا اسنیپ شاٹ ہے، ٹھیک جی۔ تو آپ کو باراک اوباما سے مارکیٹنگ سیکھنے کے لیسنس کے ڈیفرنٹ ویب پیجز ابھی بھی انٹرنیٹ پہ مل سکتے ہیں کہ کیا اس کی ڈیجیٹل اسٹریٹجی تھی۔
کہ جی کیا اس کے ٹیکٹکس تھے، ٹولس کون سے یوز کیے اس میں، اور کیا اس کے ریزلٹس ملے، کیا آؤٹ کم اس کے نتیجے میں آئے۔ یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی جی بھارت اوباما کی۔ اور جی تو اسمال بزنس کیوں؟ دیکھیے جی ڈیولپڈ کنٹریز میں اور زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز جن کو کہ آپ ہم جو ہے وہ اپر لیئر میں رکھ سکتے ہوں، یعنی کہ ٹاپ ڈیولپنگ کنٹریز کی لیئر میں رکھ سکتے ہوں، ایسے کنٹریز میں عموماً جو چھوٹے بزنسز ہیں، جو محلے میں بنی ہوئی دکانداری ہے، دکانیں ہیں، ان میں اتنا بزنس نہیں ہوتا جتنا کہ وہاں پر ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ ویکلی بیسس پہ جا کے یا بائی منتھلی یا منتھلی جا کے ایک ہی جگہ پر ایک بڑا مال ہوتا ہے، اس مال میں جا کر تو اپنی گروسریز، اپنی ڈریسنگس اور ہر قسم کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے ایک ہی جگہ سے ایک بڑے اسٹور سے جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ تو امریکن ایکسپریس ایک کمپنی ہے، فائنینشیل کمپنی امریکہ کی، جس نے یہ نوٹ کیا کہ جی اسمال بزنسز جو ہے وہ ان کو ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے، تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے امریکن ایکسپریس نے ایک اسمال بزنس سیٹرڈے کے نام سے مارکیٹنگ کیمپین چلایا۔ ٹھیک جی، تو یہ کچھ جو ہے وہ سیٹرڈیز سلیکٹ کر لیتے تھے اور اس پہ یہ کیمپین کرتے تھے، مارکیٹنگ کرتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، پبلک کو، کہ جی اس سیٹرڈے کو آپ نے اسمال بزنس سے پرچیزنگ کریں۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنے کراچی سے اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو جو میجارٹی آف کنزیومرز امتیاز یا چیز وغیرہ جانے والوں کی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا کہ جی آپ کے اپنے محلے میں جو دکان بنی ہوئی ہے، آپ کے اپنے نیبر میں جو کپڑوں کی دکان ہے، جو ٹیلر ماسٹر ہے، جو شوز کی شاپ ہے، جو گروسری کی شاپ ہے، آپ نے اس ایک دن میں وہیں سے شاپنگ کرنی۔ رائٹ جی، تو یہ کچھ اسنیپس ہیں ہمارے پاس اس مارکیٹنگ کیمپین کے۔ رائٹ جی، فار ایگزامپل وین یو شاپ اسمال اٹ میکس اے بگ ڈفرینس۔ جب آپ اسمال شاپنگ کرتے ہیں، چھوٹی جگہوں سے جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو اس کا بہت ہیوج امپیکٹ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ بڑی جگہوں پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ ہے کہ جی اگر آپ اپنے محلے سے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کوئی ایٹ لیسٹ 20+ لوگوں کا جو گھرانہ ہے، ان کا جو روزگار ہے، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ مال سے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ صرف ایک فیملی یا ایک گروپ آف بزنس مین کو جو ہے وہ بزنس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتی ہے آپ کی شاپنگ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا رزلٹ کیا آیا جی؟ امریکن ایکسپریس کا اسمال بزنس سیٹرڈے کے نام سے جو ان کی کیمپین تھی، اسمال بزنس سیٹرڈے، تو جن بزنسز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان کی سیلز انکریز ہو گئی 28%۔ امریکن ایکسپریس کی اپنی جو ٹرانزیکشنس ہیں اس میں 21% تک انکریز آیا۔ تو نہ صرف یہ کہ جن اسمال بزنسز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کیمپین میں ان کا بھی بزنس انکریز ہوا، امریکن ایکسپریس جس نے سپورٹ کیا اس کیمپین کو اس کا اپنا بزنس بھی انکریز ہوا، اینڈ دس از اے سگنیفیکنٹ انکریز۔ 28% اینڈ 21% از اے سگنیفیکنٹ انکریز۔ ایک اور ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جی، آپ اس کو پڑھ کے اور اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ڈومینو جو کہ ایک برانڈ ہے پیزا کا، ڈومینو میں کام کرنے والے ان دو لوگوں نے ایز اے پرانک یا ایک مذاق کے طور پر ایک ایسی ویڈیو بنائی جس میں کہ ایک ڈسگسٹنگ ٹائپ کی ویڈیو بنائی۔ فار ایگزامپل ناک سے جو ہے وہ چیز نکال کر اور اس کو پیزا کے اوپر لگا دینا، اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی۔ ٹھیک جی، اس ویڈیو حالانکہ ان کی انٹینشن بھی نہیں تھی، ان کو تو صرف مذاق کرنے کا تھا، لیکن انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے اور اس کو اپلوڈ کر دیا یوٹیوب۔ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ دوسرے ہی دن سے ڈومینو کی سیلز 50% سے بھی زیادہ ڈیکریز ہو گئی، 50% سے بھی زیادہ ان کی سیلز جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئیں، اور
ड्रास्टिकली जो है वो डैमेज हो गई। अब इसका इम्पैक्ट इतना आया कि डोमिनो को खुद जो है वो फाइट बैक करना पड़ा इस डिसगस्टिंग यूट्यूब वीडियो के बाद, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए ही। ठीक जी। तो यहाँ से हम सिर्फ इम्पोर्टेंस समझना चाह रहे हैं कि यूट्यूब पर जाने वाली एक वीडियो ने डोमिनो का कितना बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब किया और कितनी नीड पड़ी डोमिनो को फाइट बैक करने की यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म। एक जी इसमें लिखा हुआ है कि जी डोमिनो ने अटेम्प्ट किया टू रिपेयर द डैमेज डन टू इट्स ब्रांड बाय यूट्यूब वीडियो। ठीक जी, बाय पोस्टिंग इट्स ऑन यूट्यूब वीडियो। जो तरीक़ेकार भी फाइट बैक करने का अपनाया गया वो सेम प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का अपनाया गया। अच्छा जी। जी भाई, ये भी एक जो है वो मशहूर बात है। एक मेजॉरिटी जो है वो ये समझती है कि हमारे कंट्री के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सक्सेस में सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया है, एंड सोशल मीडिया एज अ मार्केटिंग टूल, सोशल मीडिया एज अ मार्केटिंग रोल। ठीक जी। तो ये एक आर्टिकल का स्नैपशॉट है जिसका टाइटल है हाउ सोशल मीडिया प्लेड अ वाइटल रोल इन इमरान खान विक्ट्री इन जनरल इलेक्शन ऑफ 2018। ठीक है जी। अच्छा जी। सिमिलरली कोसर, टाइम मेडिको एंड दवागो, इनके लिए मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट डेटा, या मैं इस स्लाइड में जो आपको बताने वाला हूँ वो कहीं से भी कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं हो सकती, डिपेंडिंग ऑन माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एक्सपीरियंस। राइट। तो इसमें जो बात हमें डिस्कस करनी थी वो हम एक रिकॉर्डेड लेक्चर में ओबियसली डिस्कस नहीं कर सकते और उसको टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं कि जी दवागो की सक्सेस के पीछे जो उसका मार्केटिंग फैक्टर है वो मार्केटिंग फैक्टर आपको इस स्लाइड पे जो है वो नज़र आ रहा है। यानी कि सर्विसेज। ठीक है जी। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज। ठीक जी। यहाँ पर जी फ्री बीएमआई, बीपी एंड ब्लड शुगर। ठीक जी। और फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। राइट जी। इसके साथ साथ इनका अपना मार्केटिंग चैनल, जो चैनल्स यूटिलाइज ये कर रहे हैं, वो चाहे यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो या डिफरेंट पम्फलेट्स और ब्रोशर्स की टाइप में। तो ये तो सक्सेस जो मार्केटिंग फैक्टर है इन सक्सेस ऑफ दवागो, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें कोसर मेडिकोस से, तो कोसर मेडिकोस अगर हम सपोज करें कि ज़्यादा सक्सेसफुल है अभी भी दवागो से, तो उसका मार्केटिंग फैक्टर क्या हो सकता है? उसका मार्केटिंग फैक्टर कंपेरेटिवली हम बात करें दवागो और कोसर की, तो कोसर मेडिकोस का मार्केटिंग फैक्टर उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, जो रेंज उसके पास अवेलेबल है वो उसका मार्केटिंग फैक्टर है। अब ये वो मार्केटिंग फैक्टर है जिसकी कि कोसर मार्केटिंग करता नहीं है, उसकी मार्केटिंग होती है। राइट जी। कराची में आप जिसको भी कभी कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ी है मेडिसिन की, जिसे आम स्टोर से मेडिसिन ना मिल सकी, और उससे अगर हम ये सर्वे करें तो वो ये यकीनन कहेगा कि जी मेडिसिन अगर कोई आपको नहीं मिलेगी तो वो कोसर मेडिकोस से मिल जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है एज अ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन वर्किंग एज अ मार्केटिंग फैक्टर। ठीक है। और जी, तो यहाँ तक हमने बात की है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की, हमने इसको बारक ओबामा की एग्जांपल डिस्कस की है, हमने एक नेगेटिव मार्केटिंग की एग्जांपल यूट्यूब की डिस्कस की, हमने अपने सिटी से दो चेन फार्मेसीज़ की एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर ली है, और हमने एक नेशनल लेवल की एग्जांपल भी आपके सामने रखी है। ठीक है जी। और एक हमने अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करते हुए, स्मॉल बिजनेस सैटरडे की बात करते हुए मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को समझा, क्योंकि हमने इसके आउटकम्स भी डिस्कस किए हैं। अब आइए जी मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस क्या है?
مارکیٹنگ پروسیس جی سب سے پہلے کہتا ہے کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے مارکیٹ پلیس کو اور کسٹمر نیڈس اینڈ وانٹس کو، کسٹمر کی نیڈس اور کسٹمر کی وانٹس. ٹھیک جی، اس کو ہم مزید آگے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو نیڈس ہیں کسٹمر کی، یہ کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح سے کہ ہم نے پریویس کچھ لیکچرز میں نیڈس کی بات کی ہے، نیڈس بیسک نیڈس بھی ہوتی ہیں جس میں فزیولوجیکل نیڈس بھی ہیں، سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہیں، سیفٹی نیڈس بھی ہیں، اسی طرح سے ہیلتھ نیڈس بھی ہیں اور مارکیٹس میں دوسری نیڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر ہم یہ سپوز کریں کہ کمیونیکیشن کرنا ایک ہیومن بینگ کی نیڈ تھی جسے ہیومنس نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور اگر ہم بہت پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو کمیونیکیشن کا ایک طریقہ کار کسی نے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایجاد کیا کبوتر رسانی کے تھرو. ٹھیک ہے جی، کبوتروں کے تھرو میسیجز کو کمیونیکیٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا. اس سے زیادہ سیف اور سیکیور اور فاسٹر جب کمیونیکیشن کی نیڈ آئی تو ایک پوسٹل سسٹم ڈیولپ کیا گیا. پوسٹل سسٹم سے بھی زیادہ ریپڈ اور فاسٹ کمیونیکیشن کی نیڈ نے، یہ نیڈ ہے، اس نیڈ نے جو ہے وہ انسانوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو، کہ وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن کی طرف آئیں، جس میں کہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، جو تار کا سسٹم تھا، ٹیلی گرام کا سسٹم تھا، اس طرح کے سسٹمز جو ہے وہ وجود میں آئے. ابھی بھی جب کمیونیکیشن کی نیڈ ہیومنس کی سیٹسفائی نہیں ہوئی، اس سے بھی زیادہ ایکیوریٹ، اس سے بھی زیادہ فاسٹر کمیونیکیشنز کی نیڈ نے موٹیویٹ کیا ریسرچرز کو، ہیومن بینگز کو ٹو ڈیولپ ٹیلی فون. ایک لینڈ لائن بنی، پھر لینڈ لائن سے جو ہے وہ وائرلیس بنا، وائرلیس ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ کے تھرو جو ہے وہ بھی کمیونیکیشن پاسبل ہو گئی، پھر ویڈیو کے تھرو پاسبل ہو گئی. میسیجز جب کسی زمانے میں جہاں ایک میسیج جو ہے وہ 15 to 20 روپیز کاسٹ کرتا تھا، پھر وہ ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ 20 روپیز میں 1000 میسیجز کر لیں آپ. اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ، وی چیٹ اور اس طرح کی ساری نیڈس جو ہے کمیونیکیشن کی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بنتی رہی. ٹھیک جی. سملرلی اگر ہم بات کریں جی ٹرانسپورٹ کی، ٹرانسپورٹ کرنا ایک نیڈ بنی ہیومن بینگز کی. پھر ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ پہیہ ایجاد ہوا، پہیہ ایجاد ہونے سے ایک وہیکل ایجاد ہوئی، اس وہیکل کے بعد جو جانوروں کے تھرو کی جاتی تھی وہ پھر مکینیکل پہ آئی، مکینیکل سے الیکٹرو مکینیکل پہ آئی، الیکٹرو مکینیکل سے ہوتی ہوتی وہ ایروپلین تک آئی، اور اس میں مزید جدتیں، آج بھی اس میں مزید ٹیکنالوجیز اور مزید امپروومنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ میں کی جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا نیڈ، کہ جی کیا نیڈ مارکیٹ میں جنریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل پہلے بھی جو ہے وہ گاڑیاں تھیں، کاریں تھیں، لیکن جی پی ایس سسٹم نہیں تھا. جی پی ایس سسٹم آیا کاروں میں، لائیو جی پی ایس سسٹم آیا کیونکہ اس کی نیڈ تھی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. باقی ہم وانٹس کو تھوڑا آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ یہ وانٹس کیا ہیں. نیڈس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، ابھی بھی کچھ ایکسپلین کر دیا ہے، وانٹس کو ہم آگے ڈسکس کریں. اوکے جی. اب نیڈس ہمیں پتہ چل گئی، نیڈس پتہ چل گئی اور وانٹس پتہ چل گئی. ٹھیک ہے جی. چلیں وانٹس کو ہم یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیڈ اور وانٹ میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں کپڑا جو ہے، ڈریسنگ ایک بیسک نیڈ ہے، ہیومن بینگس کی نیڈ ہے. کپڑے پہننا، ڈریسنگ، پہننے کے لیے کپڑوں کا دستیاب ہونا، یہ ایک نیڈ ہے. لیکن یہ کپڑے ہوں گے کس طرح کے، یہ کس طرح کے کپڑے ہوں گے، یہ وانٹس. رائٹ. لیٹ سے کہ ایک انٹارکٹیکا کے آس پاس کے کسی ملک میں رہنے والے کے اور پاکستان کے سبی کے علاقے میں اگر ہم سپوز کریں کہ وہ گرم ترین علاقہ ہے، ویسے تو ہے بھی لیکن شاید اب کوئی اور ہو گیا ہو، تو ایک سبی میں رہنے والے انسان کی اور ایک انٹارکٹیکا کے پڑوس میں کہیں کنٹری میں رہنے والے انسان، دونوں کی نیڈ ہے کپڑے، دونوں کی نیڈ ہے کلوتھس. رائٹ جی. لیکن
لیکن جس طرح کے کپڑے ایک گرم ملک میں رہنے والا پہنتا ہوگا وہ ہم ایک کینیڈا میں رہنے والے کو نہیں دے سکتے، اس کی وانٹ ڈفرینٹ ہوگی، نیڈس دونوں کی سیم ہے لیکن کلچر کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، ٹھیک جی۔ اگر کپڑوں کی بات پہ ہم چلتے ہیں تو جی ویدر کس طرح کا ہے، یہ چیزیں جو کلچر اور سوسائٹی کی بیسک کے اوپر جو نیڈ کی شیپ بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وانٹس، رائٹ جی۔ اب ہمیں نیڈس پتہ چل گئی، اب ہمیں وانٹس بھی پتہ چل گئی ایک مارکیٹ پلیس کی۔ اب ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کسٹمر ڈرائیونگ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہم سمجھ چکے ہیں ہمارے پریویس لیکچرز میں، انیشل کے لیکچرز میں اسٹریٹجی ہم سمجھ چکے ہیں۔ دوسرے اسٹیپ پہ آ کے ہم نے کسٹمر ڈرائیونگ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہے، مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اسے ہم کسٹمر ڈرائیونگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کسٹمر جو ہمارا ہے وہ ڈرائیو کرتا ہو اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو، ہم اس کو ڈرائیو نہ کرتے ہیں۔ کس طرح سے، جیسے کہ ہم نے کینیڈا اور پاکستان کی بات کی، اگر پاکستان کو یا کراچی کو ہم ایک جو ہے وہ ہاٹ ایریا تسلیم کر لیں، گرم ایریا اگر ہم مان لیں، اور کینیڈا کو سرد ترین ایریا مان لیں، تو اگر ہم ٹیکسٹائل کی مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، گارمنٹس کی مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اس گارمنٹس کی مارکیٹنگ کینیڈا کے لیے ڈیفرینٹ ہوگی اور کراچی کے لیے ڈیفرینٹ ہوگی۔ یہ کسٹمر ہمارا کراچی کا جو کسٹمر ہے وہ ڈرائیو کرے گا کہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی کراچی کے لیے اور کیا ہوگی ہماری کینیڈا کے لیے، یہ کینیڈا کا کسٹمر ڈرائیو کرے گا اس اسٹریٹجی کو۔ اوکے جی، دین کنسٹرکٹ این انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پروگرام دیٹ ڈیلیور سپیریئر ویلیو۔ اب ہم نے مارکیٹنگ پروگرام جو ہے تھرڈ اسٹیپ پہ کنسٹرکٹ کرنا ہے، جو کہ جس میں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پروگرام ہوگا، اوبیسلی اس میں سیلز کے بھی ہوں گے، اس میں ویلیوز بھی شامل ہوگی، اس میں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس بھی پروڈکٹ سے شامل ہوں گے، تو یہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پروگرام بنا کے اور اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، ایسا مارکیٹنگ پروگرام جو کہ ڈیلیور کرے سپیریئر ویلیو، ٹھیک ہے جی۔ ویلیو میں پروڈکٹ کی سپیریئر ویلیو کو ڈیلیور کر سکے۔ لیٹ سے کہ اگر ایک کمپنی کے پاس ہیومن انسولین ہے اور دوسری کمپنی کے پاس بھی ہیومن انسولین ہے، دونوں ہیومن انسولینس جو ہے وہ ایک ہی سورس سے حاصل کر کے اور اسے پروسیس کر کے اور مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی ہیومن انسولین ہے جسے کہ ہم مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری ویلیو کیا ہوگی جس ویلیو کی بیس پہ ہم کمپیٹ کریں گے، جو آلریڈی دو ہیومن انسولینس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ٹھیک جی۔ وہ ویلیو ان ٹرمز آف اکنامی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دو جو انسولینس اویلیبل ہے وہ 300 روپیز کی ایچ وائل ہو، ہم اسی ایفیکیسی کی انسولین جو ہے وہ 250 روپیز وائل کے دے رہے ہیں، تو ہم ویلیو دے رہے ہیں، سیم ویلیو دے رہے ہیں کم اکنامی میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انسولین کی پرائس بھی باقی دو انسولین کی پرائس کے جتنی ہی ہو، لیکن ہمیں اب ویلیو چاہیے جس ویلیو کی بیس پہ ہم مارکیٹ کریں گے ہماری پروڈکٹ کو۔ وہ ویلیو یہ ہو سکتی ہے کہ جی ہم کہیں کہ ہم نے ہماری ہیومن انسولین کے ساتھ اس طرح سے کوئی ہم نے انگریڈینٹ ایڈ کر دیا ہے کہ یہ ہائپوگلائسیمیا کے چانسز اس سے کم ہو جائیں گے۔ ہائپوگلائسیمیا جو کہ ایک سائیڈ افیکٹ کہہ سکتے ہیں ہم انسولین کا، ناٹ ایگزیکٹلی دا سائیڈ افیکٹ، بٹ اگر آپ نے ٹائپ آف ایڈورس ریئیکشنس یا ٹائپ آف سائیڈ افیکٹس اگر آپ نے اسٹڈی کیے ہیں، تو ہم انسولین سے کاز ہونے والے ہائپوگلائسیمیا کو کہیں گے ٹائپ اے سائیڈ افیکٹ، ٹائپ اے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن۔ تو وہ ٹائپ اے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے فارماکولوجی آف میڈیسن پروڈکٹس۔ اوکے جی، تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہماری ویلیو یہ ہو کہ ہم کہیں کہ جی ہماری جو انسولین ہے وہ بھی 300 کی ہے، باقی دو انسولینس بھی 300 کی ہیں، لیکن ہماری انسولین میں ہائپوگلائسیمیا کے انسیڈنسز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈے 2 انسولین، تو یہ وہ سپیریئر ویلیو ہم نے پرووائڈ کرنا ہے۔
اوکے جی، دین نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے بلڈ کرنا ہے پروفیٹیبل ریلیشن شپس، کسٹمرس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے ہیں پروفیٹیبل۔ اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کی، تو فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہونا چاہیے، اس لیے پروفیٹیبل ہونا چاہیے کہ ہمارے کسٹمر کو بھی بینیفٹ ملے اور ہمیں اس کے بدلے میں پروفٹ ملے، ٹھیک جی۔ اور الٹیمیٹلی کسٹمر جو ہے وہ ہیپی رہے، کسٹمر ڈیلائٹ رہے، کسٹمر خوش ہو کہ اس نے جو پرچیزنگ ڈیسیشن لیا ہے وہ اس نے اچھا ڈیسیشن لیا ہے ہماری پروڈکٹ کو لے کر۔ رائٹ جی، تو اب یہ ریلیشن شپس ہم نے بلڈ کر دیے، اس ریلیشن شپ کے بلڈ کرنے میں ہم نے ویلیو کیپچر کرنی ہے فرام کسٹمرس ان ریٹرن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے کریٹ کیے ویلیو میں، یہ جو یہاں تک ہم نے بات کی ہے اس میں ہم نے ویلیوز کریٹ کی ہیں فار کسٹمرس، ٹھیک ہے جی۔ کسٹمرس کے لیے ویلیو کریٹ کی ہے، کسٹمر کو یہ ویلیو دی ہے اور کسٹمر کو یہ ویلیو دینے کے بدلے میں اب ہمیں اس سے ان ریٹرن پروفٹ لینا ہے، ان ریٹرن ویلیو بھی لینی ہے، وہ اوبیسلی زیادہ تر کیسز میں ان ٹرمز آف پروفٹ ہی ہوتا ہے، ٹھیک جی۔ تو یہاں تک کی جو ہے بات کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ جی مارکیٹنگ ہے کیا۔ اب دیکھیں اس کا اگر فلو میں آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی، ہم نے پہلے کچھ ایگزامپلس ڈسکس کی ہیں مارکیٹنگ کی، اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئے ہیں ان کی، ٹھیک جی۔ اس کے بعد ہم نے جو مارکیٹنگ پروسیس دیکھا اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی مارکیٹنگ انڈرسٹینڈ کرتی ہے مارکیٹ پلیس کو تاکہ کسٹمر کی نیڈس اینڈ وانٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ جب نیڈس اور وانٹس کو آئیڈینٹیفائی اور انڈرسٹینڈ کر لیا تو اب اس کے حساب سے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہے، اس اسٹریٹجی میں ہم نے ایک سپیریئر ویلیو لے کے آنی ہے، اس ویلیو کے تھرو جو ہے وہ ہم نے کسٹمر سے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں فائنلی کسٹمر کے پاس پروڈکٹ کی ویلیو جائے گی اور ہمارے پاس ریٹرن آئے گا ویلیو کا ان ٹرمز آف پروفٹ، ان ٹرمز آف پروفٹ یا کسٹمر ایکویٹی، کسٹمر ہمارا ہو جائے گا، ہمارے پاس ریٹین ہو جائے گا کسی بھی طرح سے۔ ٹھیک جی، تو یہاں پر اس لیے اب ہمیں آسانی ہو سکتی ہے مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی، یہاں تک ہم نے جو بات کی ہے اس کی بیس پہ ہم مارکیٹنگ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ اس طرح سے کہ جی اب مارکیٹنگ از دا ایکٹیویٹی ہے، سیٹ آف انسٹیٹیوشنس ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، کہیں ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ہیں، کہیں مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں، آرگنائزیشنس کی اپنے جو ہے وہ مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اور اگر ہم فارماسیوٹیکل کی بات کریں تو فارماسیوٹیکلس میں مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے مارکیٹنگ کو گائیڈ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، یا ان ٹرمز آف نالج اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو مارکیٹنگ کیا ہوگی جی؟ دو چیزیں ہو گئی، ایک ایکٹیویٹی ہے یا سیٹ آف انسٹیٹیوشنس ہیں یا پروسیسز ہیں، طریقہ کار ہیں، ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں، اور یہ تقریباً تینوں ہی چیزیں ہم نے ہماری پریویس جو ایگزامپلس ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں اسٹڈی کر لی ہے۔ اب مارکیٹنگ ہو گئی جی تین چیزیں، ایکٹیویٹی، سیٹ آف انسٹیٹیوشنس اینڈ پروسیسز۔ کیوں؟ فار کریٹ کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، اینڈ ایکسچینج کرنا ہے آفرنگس، ایکسچینج کرنی ہے جی آفرنگس۔ ایک مارکیٹنگ کیا ہے؟ ایکٹیویٹی ہے، سیٹ آف انسٹیٹیوشنس ہے یا پروسیسز ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ کریٹ کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے، یا ایکسچینج کرنے کے لیے آفرنگس، وہ آفرنگس جو میں کہ ویلیو ہو فار کسٹمرس، جن آفرنگس میں کسٹمر کے لیے ویلیو ہو، کسٹمرس کے لیے، کلائنٹس کے لیے، پارٹنرس کے لیے، یا سوسائٹی کے لیے ایٹ اے لارج۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فور ایگزامپل جو ہم نے انسولین کی بات کی تھی، انسولین میں اگر ہم یہ اسی ایگزامپل کو لے کے چلیں کہ ہماری انسولین 250 روپیز کی ہے تو ہم نے ویلیو کریٹ کر دی 50 روپیز سیونگ کی،
اب ہم نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کسٹمرز کو بتانا ہے کہ جی ہم آپ کو سیم ایفیکیسی کے ساتھ انسولین کی وائل دیتے ہیں جس میں آپ 50 روپیز بچا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا کسٹمرز کو۔ کمیونیکیٹ کرنے کے بعد جو یہ ویلیو ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے، پہنچنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسٹمرز کو مارکیٹ کر دیا ہو، ایڈورٹائزمنٹ کر دی ہو کہ جی 50 روپیز سیونگ کے ساتھ انسولین اویلیبل ہے، کریٹ کر دیا ہم نے، بتا بھی دیا اس کو، لیکن جب وہ پیشنٹ لینے کے لیے مارکیٹ میں پہنچا تو وہاں میڈیکل اسٹور والا کہے کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 300 میں آتی ہے یہ بھی، تو یہ ڈیلیوری بھی ہم نے پاسبل اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اینڈ ایکسچینج آفرنگس یعنی کہ ہم پروڈکٹ دیں گے، پروڈکٹ کے بدلے میں پروفٹ لیں گے۔ ٹھیک جی، تو یہاں تک ہم نے فارمل ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا۔ اسی ڈیفینیشن کو اگر ہم شارٹ کہیں کہ شارٹ ڈیفینیشن کیا ہے مارکیٹ کی، تو ہم کہیں گے جی یہ میٹنگ نیڈس پروفیٹیبلی۔ ہم نے نیڈس کو پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کیا ہے، یہ جو نیڈ ہے اس کو میٹ کرنا وتھ پروفٹ، اس کو میٹ کرنا وتھ پروفٹ۔ اب فار ایگزامپل ہم انسولین کے ایگزامپل میں رہتے ہوئے ہی یہ بات کرتے ہیں کہ کرنٹلی ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے پاس اورل اینٹی ڈائبٹک ایجنٹس اویلیبل ہیں، ان کے پاس انسولینس بھی اویلیبل ہیں، ان کے پاس GLP-1 بھی اویلیبل ہے، رائٹ جی۔ لیکن ابھی پیشنٹس کی نیڈ یہ ہے کہ جی کوئی ایسی انسولین ہو جو ہمیں ہفتے میں بس ایک بار لگانی پڑے، ہمیں ہر کھانے سے پہلے یا ہر کھانے کے بعد انسولین ایڈمنسٹر نہ کرنی پڑے۔ یہ ایک نیڈ ہے، ہم سپوز کرتے ہیں کہ جی یہ نیڈ ابھی تک میٹ نہیں ہوئی ہے، اس نیڈ کو میٹ کرنا وتھ پروفٹ، دس از مارکیٹنگ، رائٹ جی۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن ہے ڈائبٹیز پہ کام، پروڈکٹ پہ کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے، آپ اگر آپ کے سامنے یہ نیڈ آئی ہے، آپ اسے میٹ کریں گے وتھ obtaining profit، دس از مارکیٹ۔ اوکے جی، ٹھیک جی۔ اب یہ ہوا کہ جی اب یہ سارا کام کرنے کے لیے جو باتیں ہم نے ابھی تک جتنی بات کی ہے، یہ سارا کام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ورک اینڈ اسکل۔ اب یہ کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ورک، ایک اتنے زیادہ کام کو اور اسکلس کو مینیج کرنا ہے، یہ ہے مارکیٹنگ، یہ ہے مارکیٹنگ۔ اب اس مارکیٹنگ کو جب ہم مینیج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ، رائٹ جی۔ اوکے جی، تو یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں اس سیشن کو، اور نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے انشاءاللہ۔